آج حمیرہ اصغر کی لاش اس کے گھر والے ریسیو نہیں کرتے. کیا آپ کو کیا لگتا ہے کوئی گھر والے ایسے کر سکتے ہیں؟ کسی کے اندر جو ہے وہ اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ بہن کی لاش جو ہے وہ 1 مہینے سے یا کچھ لوگ کہتے ہیں 6 مہینے سے جو ہے وہ سڑ رہی ہے کسی بھی بند کمرے میں پڑی ہوئی، اور ایک بھائی اور ایک باپ یہ کہے کہ ہمیں اس کی لاش نہیں چاہیے؟ سوچیں کتنا ضبط کیا ہوگا انہوں نے اپنے اوپر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے کا کوئی ایسا رنگ ہے جس میں باپ اور بھائی نے ایسے انکار کر دیا بہن کو لینے سے؟ نہیں، یہ بڑے تلخ پہلو ہیں. میں نے اگر اس پر بات کی تو آپ کے پاکستان میں ایک آگ لگ جائے گی. ایسی خواتین جو گھروں سے بھاگتی ہیں، ایسی خواتین جو ماڈلنگ کی شوقین ہوتی ہیں، ایسی خواتین جو بے حیا لباس پہنتی ہیں، ان کے باپ اور بھائی انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے اور نہ کر سکتے اگر غیرت مند ہو. اگر غیرت مند ہوں. آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف ایک موت کی خبر نہیں بلکہ یہ ہمارے معاشرے کے رویوں، تنہائی کے درد اور انسان کے اندرونی ٹوٹنے کی پوری داستان ہے. لاہور سے تعلق رکھنے والی ماڈل اور اداکارہ حمیرہ اصغر کی جو کئی سالوں سے کراچی کے ایک فلیٹ میں تنہا رہ رہی تھی، اچانک اس دنیا سے چلی گئیں. اس کی لاش ہفتوں بعد بلکہ بعض خبروں کے مطابق مہینوں بعد ملی، جب کرائے کی عدم ادائیگی پر مالک مکان نے عدالت کے ذریعے فلیٹ کو خالی کروایا. سب سے دل دہلا دینے والی بات یہ ہے کہ والدین اور خاندان نے لاش وصول کرنے سے بھی انکار کر دیا. آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ محض ایک حادثاتی موت تھی یا اس کے پیچھے گہری محرومیاں، شدید ذہنی دباؤ، سماجی تنہائی اور ہمارے معاشرتی نظام کی بے حسی بھی شامل تھی. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شہرت اور سوشل میڈیا کے ہزاروں لاکھوں فالوورز رکھنے کے باوجود انسان اس قدر تنہا کیسے رہ جاتا ہے کہ اس کی موت کی خبر بھی مہینہ تک کسی کو نہ ہو سکے. رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے. کوئی اس کو محرومی قرار دے رہا ہے، کوئی اس موت کو سانحہ قرار دے رہا ہے، کوئی اس موت کو قتل بھی کہہ رہا ہے، کوئی اس موت کو جو ہے وہ لوگوں کی بے حسی کہہ رہا ہے، رشتہ داروں کی بے حسی کہہ رہا ہے، گھر والوں کی بے حسی کہہ رہا ہے. قصوروار وہ شخص ہے جو تنہا ہے. وہ تنہا اس لیے ہے کہ اس کا بیہیویئر اس قابل نہیں ہے کہ لوگ اس کے ساتھ چل سکیں. کہیں نہ کہیں یا تو وہ کوئی ڈرگس لے رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی مینٹل سچویشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے اس کیس پہ بڑی ریسرچ کی ہے. میں باقاعدہ ریسرچ کر پراپر طریقے سے اس پر جو ہے وہ بات کر رہی ہوں. میں ہوا میں بات نہیں کر رہی. ایز اے ماہر نفسیات بھی اور ایز اے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی. یہ دونوں ہی میرے پاس جو شعبے ہیں وہ انتہائی رسپانسبل ہیں. اس میں جھوٹ نہیں بول سکتی. اسی لیے میں یہ پورے وثوق کے ساتھ کہتی ہوں کہ جو لوگ ڈرگس لیتے ہیں یا جو لوگ غصے کے بہت تیز ہوتے ہیں، جن میں برداشت اور قوت برداشت کی کمی ہوتی ہے، صبر اور تحمل اور استقامت نہیں ہوتی، لوگوں کے رویوں کو اور لوگوں کی غلط باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ بات ہمیشہ غلط ہی برداشت کی جاتی ہے. ایسے لوگ میرے ساتھ چلتے ہیں جو میری کریڈیبلٹی پر بھی جو ہے وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. ایسے لوگ میرے ساتھ چلتے ہیں جو میرے ہونے کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے. وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں لیکن میں ان کے ساتھ چلتی ہوں کیونکہ میں تنہا نہیں رہنا چاہتی. اور دنیا میں آپ کو پرفیکٹ بندہ ملے گا کوئی نہیں، تو آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی. اس میں بڑے صبر اور استقامت کی بات ہے. تو ایسی خواتین جو اس طرح کر رہی ہیں، اکیلے رہنا چاہتی ہیں. پہلے عائشہ صاحبہ کا واقعہ ہوا، وہ اکیلی رہتی تھی. میں آج آپ کو بتا دوں 2 چیزیں. ایک وہ والدین جنہیں بڑھاپے میں ان کی جوان اولادیں چھوڑ کے چلی جائیں، ان کی موت مشکل ہو جاتی ہے. اور ایک وہ نوجوان لڑکی جو اپنی ضد، اپنی انا اور کچھ بننے کے چکر میں جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر جو ہے وہ باہر نکلتی ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ آزادی کی زندگی دیتی ہے. ایک وہ عورت، ایک وہ لڑکی، اس کی موت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ مرنے کے لیے 4 لوگوں کی ضرورت ہے جو آپ کو کندھا دے سکیں. 2 لوگ بھی ہوں تو وہ 2 اور لوگ اکٹھے کر لیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کی لاش 1 مہینے سے اس کمرے میں بند تھی تو کسی نے خبر کیوں نہیں لی؟ کوئی وہاں تک پہنچا کیوں نہیں؟ کسی سے ایسا تعلق کیوں نہیں تھا؟ ارد گرد کے لوگ کہاں تھے؟ کچھ تو ہوگا، کوئی تو اندر کی باتیں ہوں گی جس کی وجہ سے وہاں تک کوئی نہیں پہنچا. بہرحال رانا زاہد علی ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی بھی انویسٹیگیشن ہے اس پہ. کچھ سوالات بھی ہیں ان کے پاس جو یہ مجھ سے ایز اے ماہر نفسیات کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کا پروگرام میرا ٹوٹلی جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ انداز سے میں کر رہی ہوں. میں ایز اے ماہر نفسیات بھی اور ایز این اینکر پرسن بھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ عوام تک ایک رسائی ہو. مجھے بہت سارے چینل سے کال آئی کہ ڈاکٹر صاحبہ اس پہ بات کریں. مجھے بہت سارے یوٹیوب چینل سے کال آئی کہ اس ٹاپک پہ بات کریں. لیکن میں بات آج پورا سچ پروگرام کوہ نور نیوز کے اس پلیٹ فارم سے کر رہی ہوں.
اور مجھے اتنا اندازہ ہے کہ میری یہ بات جو ہے وہ آپ بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ یہیں سے اسی پلیٹ فارم سے جو اٹھائیں گے اور پھیلائیں گے. جی رانا زاہد علی, کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا. اور سب سے پہلے دیکھیں کتنے افسوس کی اور زیادتی والی یہ بات ہوئی ہے کہ ایک ماڈل جو لاہور سے شفٹ ہوتی ہیں اپنا کیریئر بنانے کے لیے کراچی میں, اور وہ ان کی جو موت ہے آخری وقت ہے, انتہائی دردناک اذیت میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جی ان کی تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ بتا دوں, اور اس کے چلنے سے پہلے جو بھی اس طرح کی ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں موجود ہیں اور جہاں پر وہ اپنے خاندان سے بالکل علیحدہ ہیں, تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ فوراً اپنے خاندان والوں سے بھی رابطہ کریں, اور جو خاندان والے ہیں وہ اپنے پیاروں کی خبر ضرور لیں. پھر اس کے بعد ہم اس سٹوری کی طرف چلتے ہیں کہ یہ جو ہے نا 2018 سے کراچی میں ایک ڈیفینس کا فلیٹ تھا, وہاں پر یہ رہائش پذیر تھی اور ایک اچھی خاصی جو ہے نا ان کی فین فالوئنگ بھی تھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی. تو یہ اچھا ان کا چل رہا تھا, لیکن گھر والوں کے ساتھ جو ہے نا ان کے معاملات کچھ ٹھیک نہیں تھے. ایسا ہوا کہ 2024 میں ان کے جہاں پر یہ جو ڈیفینس میں ایک فلیٹ تھا اس کے کرائے پر رہ رہی تھی, انہوں نے کرایہ دینا بند کر دیا. ان کے اور مالک کے درمیان ظاہر ہے وہ ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک وہ چپکلش چل جاتی ہے. وہ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کو جو ہے عدالتی نوٹس بھیجا, اور 8 جولائی کو جب عدالتی عملہ بیلف ان کے گھر دروازے توڑتا ہے جا کے کہ کرایہ وصول کرنے کے لیے, تو وہاں پر ڈاکٹر صاحبہ اس ماڈل اداکارہ حمیرہ اصغر صاحبہ کی ڈیڈ باڈی وہاں پر موجود ہوتی ہے. المیہ معاشرے کا کتنا خطرناک اور دردناک وہاں پر یہ موت ہے کہ ان کی جو باڈی ہے وہ ایڈوانس لیول کی ڈی کمپوزیشن کی طرف ڈاکٹر صاحبہ چلی گئی تھی. ایڈوانس لیول کی ڈی کمپوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو گوشت ہوتا ہے, مسلز ہوتے ہیں, وہ آپ کی باڈی سے علیحدہ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحبہ اور یہ دیکھیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان کی فیملی سے جب رابطہ کیا گیا, ان کے والد صاحب نے ان کی جو ڈیڈ باڈی کو وصول کرنے سے انکار کر دیا. ڈاکٹر صاحبہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہوں گے وہ ہم بات کریں گے, لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں, اور جو اب جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوئی ہے تو اس میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ 6 ماہ پرانی ہے. جو چیزیں وہاں پر پڑی ہوئی تھی فریج میں وہ بھی ان کی جو ایکسپائری تھی وہ 6 منتھ اولڈ ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ اب یہ دیکھیں کہ ان کا کیا اس قدر وہ تنہائی کا شکار ہو گئی, اس قدر وہ ڈپریشن میں چلی گئی, اس قدر ایگو کا وہ شکار ہو گئی کہ مشکل وقت میں اپنے کسی پیارے کو نہ بلا سکی. ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں مشکل وقت ہوتا ہے نا, اگر ہماری ایگو ہوتی ہے تو ہمارے فیملی ممبر سے ہم لڑ تو ضرور جاتے ہیں, لیکن ہمارا کوئی 1-2 دوست ایسا ضرور ہوتے ہیں جہاں پر ہم ان سے دل کی بات کرتے ہیں, ہم ان کو اپنا دکھ درد بیان کرتے ہیں کہ یار میں بیمار ہوں, میری یہ کیفیت ہے, اپنا میری یہ ٹینشن ہے. علی آپ مجھے یہ بتائیے, میں سوری یہ معذرت آپ کی بات جو ہے وہ یہاں پر بریک کر رہی ہوں, آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ ہو یہ اجازت کون دیتا ہے؟ آپ خود دیتے ہیں؟ بالکل, ہم خود کسی کو اپنی زندگی میں آنے کی اجازت دیتے ہیں کہ کوئی ہمارا ایسا قریبی دوست بنے کہ جس کے ساتھ ہم اپنی زندگی کی تمام تر باتیں جو ہے وہ شیئر کر سکیں. لیکن اگر ہم خود ہی کسی کو اجازت نہ دیں یا ہمارے اپنے ہی رویے جو ہے وہ لوگوں کو ہم سے دور کر دیں, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دوسری بات, بے حسی کی سب سے بڑی بات یہ کراچی والوں کے لیے ہے.